عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ ہمارے پرائم ٹائم کو باقاعدہ دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا بہتر انداز میں علم ہوگا کہ ہم فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کی کہانیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہاں کی داستانیں بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ان خبروں کو کوئی جگہ نہیں دیتا۔ ایسی صورتحال میں فلسطین ہو یا غزہ پٹی ہو یا اس کے جو اہم ترین شہر مانے جاتے ہیں نابلس وغیرہ، وہاں پر کچھ تنظیمیں الگ الگ ناموں سے سامنے آتی ہیں جو کچھ مہینوں تک رہتی ہیں، کچھ نام بناتی ہیں، کچھ نام نہیں بناتی۔ ان میں سے آج کل ظالم دہشت گرد صہیونی غاصب آبادکار فوجیوں پر وقتاً فوقتاً حملے کرتے ہوئے ایک تنظیم بہت زیادہ سرخیوں میں آئی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے عرین الاسود، یعنی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو شیر کی کچھار۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جو ہے کیا کچھ ہوتا ہے وہاں کی زمینی صورتحال، اور اس سرزمین پر ایسی تنظیم کس طرح سے الگ الگ انداز میں کام کرتے ہیں، جس کو کبھی مغربی میڈیا دہشت گرد تنظیم کے نام پر یاد کرتا ہے، کبھی جنگجو کے نام پر یاد کرتا ہے، تو کبھی جو ہے عسکریت پسند نامی اپنے میڈیا میں نام دے کر کے ان گروہوں کو الگ الگ طرح کی ان کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ وہ سب کے سب دفاع میں کام کرتے ہیں۔ بہرکیف اس کی کچھ تفصیلات مختلف اخبارات کے حوالے سے آئی تھی تو سوچا کہ اس کی تفصیلات رکھوں۔ اسرائیلی افواج اور فلسطینیوں کے درمیان مقبوضہ مغربی کنارے اور یروشلم کے مشرق میں کشیدگی اور تشدد میں رواں برس کے آغاز سے ہی اضافہ سامنے آ رہا ہے۔ ان سب کے درمیان جو چیز سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی ہے وہ اس صورتحال میں خاص فلسطینی گروہ کا مرکزی کردار کے طور پر ابھرنا ہے۔ یہ گروہ اپنے کارکنوں کے جوش، غصے اور طاقت کی علامت کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور اپنے نام عرین الاسود یعنی شیر کی کچھار کے باعث فلسطینی نوجوانوں اور دنیا میں تیزی سے شہرت پاتا جا رہا ہے۔ عرین الاسود حال ہی میں قائم ہونے والا ایک ایسا گروہ ہے جو فلسطین کے شمالی مغربی کنارے پر واقع شہر نابلس سے ابھرا ہے اور اب اسرائیلی فوجیوں اور غاصب دہشت گرد آبادکاروں کے خلاف تابڑتوڑ حملے اس کی پہچان بن گئے ہیں۔ اس گروہ میں موجود ارکان اور اس کے حامی بنیادی طور پر فلسطینیوں کی نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے وہ افراد ہیں جو اپنے ملک میں روایتی گروہی وفاداریوں سے اوپر اٹھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں فلسطین کی سیاست کو بھی ایک نئی شکل دی ہے، مگر یہ نوجوان کون ہیں اور ان کی موجودگی اس تمام تر صورتحال میں کتنی اہم ہے؟ عرین الاسود کے حوالے سے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں واقع ہورائزن سینٹر فار پولیٹیکل سٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ابراہیم جبرائیل دلال شاہ کہتے ہیں کہ ایسے ناراض فلسطینی نوجوان پر مشتمل گروہ ہے جن کی عمریں 20 سے 30 کے درمیان ہیں۔ ان کا تعلق مغربی کنارے یا غزہ کی پٹی میں موجود کسی سیاسی دھڑے سے نہیں بلکہ بنیادی طور پر اپنی توجہ اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑنے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ غصے اور جوش سے بھرا یہ مسلح گروپ بنیادی طور پر فلسطین کے شہر نابلس میں سرگرم ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں اس گروپ میں درجنوں فلسطینی نوجوان شمولیت اختیار کر چکے ہیں، اگرچہ اس گروپ کا کسی بھی موجودہ فلسطینی سیاسی گروپ سے باضابطہ کوئی تعلق نہیں، تاہم ماہرین کے مطابق اس گروہ کے بعض اراکین ایسے ضرور ہیں جن کی اس سے قبل کسی نہ کسی طور پر سیاسی وابستگیاں رہی ہیں۔ امریکی ریاست ورجینیا میں واقع یونیورسٹی آف ریچمنڈ کے ماہر سیاسیات دانا الکرو نے عرین الاسود میں شامل نوجوانوں کے حوالے سے وضاحت میں بتایا کہ نوجوانوں پر مشتمل ایک ایسا غیر جانبدار گروہ ہے
جو ایک ہی ملیشیا کے طور پر کام کر رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ ارین الاسود میں شمولیت سے قبل دیگر کچھ تنظیمیں جو کہ اسلامی جہاد یا الاقصی بریڈ، حماس یا الفتح سمیت کسی نہ کسی مخصوص گروہ میں شامل رہے ہیں، وہ وجوہات جو اس گروہ کی تخلیق کا باعث بنی، دراصل فروری 2022 میں اس گروپ کو ابتدا میں نابلس بٹالین کہا گیا تھا۔ تاہم اس وقت اس گروہ میں محض 10 ہی اس کے اراکین تھے۔ اس وقت تک اس گروہ میں شامل نوجوان جنین میں واقع فلسطینی پناہ گزین کیمپ کے سرگرم گروہ جنین بٹالین سے متاثر تھے۔ اسرائیلی ظالم افواج نے اگست 2022 میں ایک سینئر جنگجو ابراہیم النابلسی کو ان کے 2 دیگر ساتھیوں سمیت نابلس میں ایک گھر پر چھاپے کے دوران شہید کر دیا تھا۔ النابلسی کے قتل نے ممکنہ طور پر ارین الاسود کے متحرک ہونے اور ابھر کر سامنے آنے میں اہم کردار ادا کیا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ارین الاسود نے باضابطہ طور پر پہلی بار گزشتہ موسم گرما میں دنیا کی توجہ حاصل کی جب انہوں نے نابلس میں اسرائیلی افواج کے ہاتھوں مارے گئے اپنے جنگجوؤں کی یاد میں دن منایا۔ سن 2023 کے اوائل میں اسرائیلی فوج نے اس گروہ کے کچھ ایسے سرکردہ ارکان کو گرفتار کیا اور بعض کو شہید کر دیا تھا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے اسرائیلی اہداف پر حملہ کیا۔ ان نوجوانوں کی تصاویر اور ویڈیوز ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہوئی تھی، بالخصوص فلسطین میں۔ اس کے بعد درجنوں نقاب پوش بندوق برداروں نے قدیم شہر نابلس کی سڑکوں پر پریڈ کی، اور یہی لمحہ وہ تھا جب فلسطینی حکام کے ساتھ اسرائیلی سیکورٹی فورسز میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ماہر سیاسیات دانا القرت کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کا اپنے جرائم کی سزا سے استثناء، جبر اور آبادکاری کی سرگرمیوں میں یعنی ان کی دہشت گردی میں، ان کے ظلم و ستم میں اضافہ اور فلسطین کی صورتحال پر بین الاقوامی اور علاقائی رد عمل کا کمزور ہونا یعنی نہ کے برابر ہونا، فلسطین میں سیاسی اور اقتصادی جمود، یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اس گروپ کی تخلیق کا سبب بنے۔ دراصل القرت کے مطابق ارین الاسود تیزی سے مقبولیت پا کر نوجوان فلسطینیوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ارین الاسود اس جمود اور سیاست کی اس طرز کو مسترد کر رہے ہیں جس کے الفتح اور حماس نمائندگی کرتے ہیں۔ ارین الاسود کو فلسطینیوں میں نمایاں حمایت حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ اور شواہد بھی موجود ہیں۔ فلسطین کے سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ کی طرف سے دسمبر میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کی رہائشیوں کے لیے ایک سروے کیا گیا جس میں حصہ لینے والے تقریباً 70% سے زیادہ افراد نے ارین الاسود جیسے آزاد مسلح گروہوں کی حمایت کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی قیادت میں موجود زیادہ تر عمر رسیدہ افراد ہیں، جس کے باعث فلسطینی نوجوان اس نو تشکیل شدہ مسلح مزاحمتی گروپ میں شمولیت کو ترجیح دے رہے ہیں اور کئی ارکان نے خود کو فلسطینی اتھارٹی سے بھی دور کر لیا ہے۔ ابراہیم دلالشاہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی سیاسی طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے اور وہ پرامن ذرائع سے سیاسی آزادی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے مزاحمت میں لڑائی کو ہی تنازع کا حل سمجھتے ہیں۔ ارین الاسود کو سوشل میڈیا پر بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ سینکڑوں فلسطینی اس گروہ کے ٹیلی گرام چینل لائنس ڈیم کے ذریعے بھیجے گئے ایک جہتی کے پیغام کا جواب بھی دیا۔ اس چینل کے فالوورز کی تعداد 1,30,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس چینل کے سبسکرائبرز سے پیغام میں کہا گیا کہ وہ چھتوں پر جائیں اور اسرائیلی اہداف پر حملہ کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرے تکبیر بلند کریں۔ اس پیغام کے بعد مغربی کنارے اور مقبوضہ یروشلم سے نوجوان فلسطینیوں نے ارین الاسود ناقابل شکست ہے کا نعرہ بلند کیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی فلسطین کے مغربی کنارے کے خود مختار علاقوں کی گورننگ باڈی ہے جو اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جس کو PLO کہا جاتا ہے اس کے درمیان اوسلو معاہدے کے تحت قائم کی گئی۔ فلسطینی قصبوں اور دیہاتوں پر زیادہ تر PA کی حکومت ہے جس پر سیکولر گروہ الفتح کا غلبہ ہے۔ جنگجوؤں کا ایک اور دھڑے حماس کو غزہ کی پٹی میں تو مقبولیت حاصل ہے تاہم مغربی کنارے میں وہ کم نمایاں ہے۔ نئے ابھرنے والے مسلح گروہوں کے ساتھ لڑنے والے بہت سے نوجوان فلسطینی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب 1993 میں اوسلو معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ دلال شاہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی اور الفتح کی حکمران جماعت کی قیادت کئی وجوہات کی بنا پر اس گروپ سے خوش نہیں ہے۔ میرے خیال میں گروپ کو زبردستی ختم کرنے کے بجائے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرنے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک اسٹریٹجک فیصلہ لے لیا گیا۔
بعض نجی ذرائع کہتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اس گروپ کو مسلح عسکریت پسندی ترک کرنے اور فلسطینی سیکورٹی سروسز میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پیشکش سے کچھ اراکین تو راضی ہو گئے، تاہم گروپ کے رہنماؤں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ وہ آخر وقت تک لڑتے رہیں گے۔ ابراہیم دلال شاہ کہتے ہیں کہ ارین الاسود کے کچھ ارکان مخالفت اور تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ تنازع میں پڑنے سے گریز کریں گے۔ اگر آپ فلسطینی اتھارٹی کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اگر تمام فلسطینیوں کے ساتھ نہیں تو یہ ان کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آپ کو براہ راست تنازع میں ڈال دے گا، اور میرے خیال میں اس تنازع سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ اسرائیل ارین الاسود کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے۔ ارین الاسود کے ٹیلی گرام چینل پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ کے مطابق اس سال فروری میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے نابلس میں داخل ہو کر 11 فلسطینیوں کو جو شہید کیا، جن میں سے 6 ارین الاسود کے ارکان تھے۔ 4 گھنٹے تک جاری رہنے والے چھاپے کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ انہوں نے فلسطینی بندوق برداروں کی طرف سے فورسز پر گولی چلنے کے بعد اپنے آپریشن کو اپ ڈیٹ کر دیا۔ IDF کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل رچرڈ ہیچٹ نے صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ ہم نے وہاں خطرہ محسوس کیا جسے ہمیں اندر جا کر انہیں ختم کرنا پڑا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اسرائیل تو دنیا کی ہر مسلمان تنظیم کو دہشت گردی مانتی ہے، اور ان کا خود کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طرح یہ خوف کھاتے ہیں، اور ان کو جس درندگی کے ساتھ حیوانیت پار کرتے ہوئے گھروں میں گھس کر کے قبضہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور نہتے فلسطینیوں پر گن کے ذریعے سے، خواتین پر، بلکہ وہاں آنے والے سیاحوں پر اور مسجد اقصی میں داخل ہونے والے سیاحوں پر ان کی جو ظلم و ستم جاری ہوتے ہیں، اس کو دہشت گردی سے تعبیر نہیں کرتے بلکہ ڈیفنس کہتے ہیں، اور بیوقوف دنیا اس کو مان بھی لیتی ہے۔ یہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،